بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا علم سیکھنا اور سکھانا بہترین صدقہ ہے۔ القرآن، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ الاعراف۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا قبیلہ کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں، اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں، تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچیں۔ سورہ التوبہ۔ اور اے نبی مکرم، ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم یعنی قرآن نازل فرمایا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورہ النحل۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں اور ان کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم، احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص علم سیکھے اور پھر وہ اسے اپنے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام منذری نے فرمایا، اس کی سند حسن ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے وہ اعمال اور نیکیاں جن کا ثواب اسے موت کے بعد پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے سکھایا اور پھیلایا، دوسرا نیک بیٹا ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا، تیسرا قرآن مجید ہے جو اس نے ورثہ میں چھوڑا، چوتھی مسجد جو اس نے تعمیر کی، پانچواں مسافر خانہ جو اس نے تعمیر کروایا، چھٹی نہر جو اس نے جاری کرائی، ساتواں صدقہ ہے جو اس نے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا۔ ان تمام اعمال کا ثواب اسے موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ امام منذری نے فرمایا، اس کی سند حسن ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پیچھے 3 نیکیاں چھوڑ جاتا ہے: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، صدقہ جاریہ جس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے، اور سکھایا گیا وہ علم جس پر اس کے بعد عمل ہوتا رہے۔ اسے امام ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام منذری نے فرمایا، اس کی سند صحیح ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت سہل بن معاذ بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم سکھایا اسے اس پر عمل کرنے والے کا بھی اجر ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسے امام ابن ماجہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر بندے کی موت اور اس کے قبر میں پہنچ جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کسی کو علم سکھا دیا، یا نہر بنوا دی، یا کنواں کھدوا دیا، یا کھجور کا درخت لگا دیا، یا مسجد بنوا دی، یا کسی کو مسیف یعنی قرآن کا وارث بنا دیا گیا، یا پیچھے ایسا بیٹا چھوڑا جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے مغفرت طلب کرتا رہے۔ اس کو امام بہقی اور دلیمی نے بیان کیا ہے۔ امام احمد الرفاعی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کسی نے کسی خیر کا علم حاصل کیا تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے، اس کا یہ عمل خود اس کے لیے بھی خیر کا پھل لائے گا۔ اسے امام شورانی نے الطبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام روایات و فرمودات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت تمام دوسرے اعمال سے بڑھ کر ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو کہ صاحب حیثیت نہیں اور وہ مسجد تعمیر نہیں کروا سکتا یا نہر جاری نہیں کروا سکتا، تو اسے چاہیے کہ قرآن کا جو علم اس نے سیکھ رکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائے اور سکھانے کا بندوبست کرے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو علم کی بات بیان کرے اور اس کے سکھانے سے یا بتانے سے کسی ایک نے بھی علم کی بات پر عمل کر لیا
تو اس شخص کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہا۔ مذکورہ بالا احادیث میں مسجد تعمیر کروانے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، جو کہ موت کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس قدر مال و دولت نہیں رکھتا کہ وہ مسجد تعمیر کروا سکے تو اسے چاہیے کہ اپنی بساط کے مطابق مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اسی طرح مسجد میں پنکھے ٹوپیاں رکھوانے کا اجر و ثواب بھی تب تک اس شخص کو پہنچتا رہے گا جب تک یہ چیزیں نمازیوں کے استعمال میں رہیں گی۔ کسی غریب شخص کو کوئی ایسی مشین لے دیں جس کو استعمال کر کے وہ اپنے بچوں کے لیے روزگار کماتا رہے تو یہ بھی اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ایسا درخت لگوا دیا جو مدتوں تک لوگوں کے لیے سایہ فراہم کرنے کا باعث بنتا رہا تو جب تک وہ درخت قائم و دائم رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، لگوانے والے کے لیے قبر میں نیک اعمال کا سبب ہے۔ محترم ناظرین، نیک اولاد کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جسے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ کا گزر ایک قبرستان پر سے ہوا تو اللہ کے عطا کردہ علم کے سبب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبر میں مردے کو شدید عذاب قبر ہو رہا ہے اور تکلیف و اذیت کے سبب وہ مردہ اپنی قبر میں چیخ و پکار کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام چند روز بعد جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہی مردہ جو عذاب قبر میں مبتلا تھا، اب اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی اور اس سے عذاب قبر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مظاہر پر شدید حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور اس معاملے پر اللہ کے سامنے دستے سوال بلند کیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ شخص اپنے برے اعمال کے سبب شدید عذاب قبر میں مبتلا تھا، جبکہ مرتے وقت اس نے وارثین میں ایک حاملہ بیوی چھوڑی تھی جس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب وہ بیٹا کچھ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اسے ایک معلم کے ہاں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور آج اس کے بیٹے نے پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سیکھا ہے۔ تو اے موسیٰ، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ اس کا بیٹا تو میرا ذکر کرے لیکن میں اس کو عذاب قبر میں مبتلا رکھوں، لہٰذا آج سے میں نے اس کا عذاب قبر ختم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ موت سے پہلے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔